پیر محمد عامر نشبندی صاحب. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل العزة والوقار لمن تابع امری وجعل الذلة والصغار على من خالف امری او كما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولینی بھی ہو سے، سہنے دا مکڑا نورانی نورانی، تو تقدی دا رہیے چومینی بھی ہو سے، انگلی نپا کے پہڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹریندی بھی ہو سے، نزاکت دے وچ بوسے دی خاطر تو لباں کو لباں وچ ملیندی بھی ہو سے، نوا کے سجا کے کجرا بھی پا کے تھوڑی ہلا کے تو ہسیندی بھی ہو سے. انسانوں کی تاریخ میں سب سے بڑا خوشی کا واقعہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ولادت مصطفیٰ سے بڑھ کر خوشی کا کوئی مقام، کوئی واقعہ تاریخ انسانیت کے اندر نہیں ملتا. آپ تصور کریں، اگر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت نہ ہوتی تو اللہ تعالی اور بندے کا تعلق کیسے قائم ہوتا؟ اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو اللہ رب العزت کی معرفت سالکین طریقت کو کیسے ملتی؟ اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو کئی صدیوں سے رکا ہوا وحی کا سلسلہ قرآن عظیم الشان کے روپ میں کیسے آتا؟ اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو تکریم انسانیت کے پیمانے کہاں سے وضع ہوتے؟ اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو ماں اور بیٹے کے حقوق و فرائض کا کیسے علم ہوتا؟ حلال اور حرام کے درمیان فرق کا کیسے پتہ چلتا؟ بلکہ میں تو یوں کہوں گا، اگر ولادت مصطفیٰ نہ ہوتی تو کائنات کے اندر کوئی بھی خیر جنم نہ لیتی. یہ کائنات کے اندر جتنے بھی خیر ہیں، نیکی کے کام ہیں، اعمال صالحہ ہیں، یہ سارے کے سارے ولادت مصطفیٰ کے بعد شروع ہوتے ہیں. دنیا والوں کا دستور ہے
جب کسی علاقے کے اندر، گلی کے اندر، چوک چوراہے کے اوپر کسی دل عزیز شخصیت نے تشریف لانا ہوتا ہے تو اس گلی کوچے کو سجایا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، لائٹنگ کا انتظام کیا جاتا ہے، راستے کے دونوں اطراف چونا ڈالا جاتا ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہے، سٹیج بنایا جاتا ہے، پمفرٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، اشتہارات دیواروں پہ چسپا دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے۔ عام بندے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس چوک چوراہے کے اوپر، یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر، ہمارے پلازے کے اندر، ہماری مارکیٹ کے اندر، مدرسے کے اندر کسی VIP دل عزیز شخصیت نے تشریف لانا ہے۔ بالکل اسی طرح جس شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی، میرے اللہ نے انسانی دستور کے مطابق اس رات کچھ غیر معمولی قسم کے انتظامات کیے۔ وہ انتظامات زمین پر کیے، زیر زمین کیے، وہ انتظامات آسمانوں پہ ہوئے، وہ انتظامات اللہ نے جنت کے اندر کیے، بلکہ میرے اللہ نے جس صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سارے باطل کو نیست و نابود کر دیا جائے، باطل کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان باطلہ بت کے روپ کے اندر بنے ہوئے تھے، ان سب کو اوندے منہ گرا دیا گیا، بادشاہوں کو گنگا کر دیا گیا، بادشاہوں کے تخت کو الٹا کر دیا گیا، حتیٰ کہ کاہنوں اور جادوگروں کا علم چھین لیا گیا، آسمان سے جھوٹی خبریں انسانیت کو پہنچانے والے جنات کو اس رات شہاب ثاقب مارے گئے، ایران کے اندر 1000 سال سے جلنے والا آتش کدہ بجھا دیا گیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات ولادت باسعادت تھی، میرے اللہ نے 70,000 زنجیروں کے اندر شیطان کو جکڑ کر بحر اخضر کے اندر قید کروا دیا، اور اللہ نے جنت کے سارے دروازوں کو کھلوا دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی، اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میرے فرشتوں، تم دنیا کے اندر جس مقام پہ، جس ڈیوٹی کے اندر مصروف ہو، تم اچانک یکدم یکسر اس کام کو چھوڑ کر میرے پاس جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتے اللہ رب العزت کے پاس جمع ہو گئے۔ میرے اللہ نے فرمایا فرشتوں دنیا کے اندر جاؤ اور آج تمہارا ایک ہی کام ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اللہ وہ کام کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا فرشتوں تم پوری کائنات کا چکر لگاؤ اور پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے ان مخلوقات سے ان کی تمنا اور چاہت خواہش کو معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ فرشتے دنیا کے اندر آئے، پوری کائنات کا چکر لگایا اور تمام مخلوقات سے، جمادات سے، نباتات سے، حشرات الارض سے، سمندر سے، چاند ستارے سورج سے، انسانوں سے ان کی چاہت اور تمنا پوچھی۔ وہ ساری چاہت اور تمنا اکٹھی کر کے اللہ رب العزت کے پاس پہنچے۔ میرے اللہ نے جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھا کیا تم مخلوقات سے ان کی چاہت اور تمنا معلوم کر کے آ گئے؟ جی اللہ ہم تمنا، چاہت، خواہش معلوم کر کے آ گئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کی تفسیر یہ ہے فرشتوں نے اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ آج کی رات پہاڑ بلندی چاہتے ہیں، اللہ آج کی رات سمندر گہرائی چاہتے ہیں، اللہ صبح نکلنے والا سورج اپنے چہرے کے اوپر ٹھنڈک کے پردے چاہتا ہے، اللہ آج کی رات چاند بڑھنے اور گھٹنے سے نجات چاہتا ہے، اللہ آج کی رات آسمان کے ستارے 14ویں رات کے چاند کی چمک دمک روشنی اور چاندنی چاہتے ہیں، اللہ
शैतान के सर के ऊपर जो इस्माइल नामी फरिश्ता गुर्स मार रहा है, शैतान उस फरिश्ते से निजात चाहता है। अल्लाह, ये कांटे अपने ऊपर फल और फूल चाहते हैं, हामिला खवातीन नरीना औलाद बेऐब चाहती हैं। फरिश्तों ने तमाम चाहत का इजहार कर दिया। मेरे अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, पहाड़ों को खींचकर पहले आसमान तक बुलंद कर दो, समंदर के ऊपर पर मार कर सातवीं जमीन तक गहरा कर दो। जब सुबह के वक्त सूरज तुलू हो तो उसके चेहरे के ऊपर ठंडक के पर्दे डाल दिए जाएं। आसमान के सितारों को 14वीं रात के चांद की चमक दमक अता कर दो। जिंदान खानों से कैदियों को रिहा कर दो। मुसाफिरों को अपने वतन के अंदर पहुंचा दो। अलगर्ज कायनात के अंदर मखलूक की जो तमन्ना, चाहत और ख्वाहिश थी, मेरे अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की बरकत से हर मखलूक की उसकी चाहत और तमन्ना को पूरा कर दिया। सोचने की बात है कि जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की बरकत से अल्लाह ने मखलूकात की तमन्ना और चाहत को पूरा कर दिया। अगर आज के दौर के अंदर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना शुरू कर दें, आपकी इत्तिबा करना शुरू कर दें, आपकी इताअत करना शुरू कर दें, तो मेरा अल्लाह दिल की गहराइयों से निकलने वाली चाहत को जुबान पर आने से पहले पूरा फरमा सकते हैं। और जब इंसान नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करता है, आप अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलता है, तो मेरा अल्लाह दोनों जहानों का सुकून अता फरमा देते हैं। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जिस रात मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा मेरी गोद में था, तो मैंने आसमान की तरफ से एक आवाज को सुना, फरिश्तों, दुनिया के अंदर जाओ और दुनिया से 3 चीजें जमा करके ले आओ। फरिश्तों, दुनिया से सुकून को उठा के ले आओ, इज्जत उठा के ले आओ और सरदारी उठा के ले आओ। फरिश्ते दुनिया के अंदर आए, इज्जत को उठाया, सुकून को उठाया, सरदारी को उठाया। इन तीनों चीजों को उठाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पहुंचे। मेरे अल्लाह ने जानने के बावजूद फरिश्तों से पूछा, फरिश्तों, क्या तुम सुकून उठा के ले आए? जी अल्लाह ले आए। फरिश्तों, इज्जत उठा के ले आए? जी अल्लाह उठा के ले आए। फरिश्तों, सरदारी उठा के ले आए? जी अल्लाह उठा के ले आए। मेरे अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, चौथे आसमान के ऊपर एक सफेद रंग का कमरा बना हुआ है, ये तीनों चीजें उस कमरे के अंदर मुकफ्फल कर दो, उस कमरे के अंदर बंद कर दो और उस ताले की चाबियां निकाल कर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज की सुबह कदमैन शरीफैन के अंदर जाके रख दो, कौनैन के शहजादे के पांव की तलियों के पास रख दो। फिर किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, न जन्नत की गलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेराज की रात जब मेरे अल्लाह ने जिब्राईल को जन्नत की सवारी बुराक देकर दुनिया के अंदर भेजना था, तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह, तेरे महबूब को ताइफ के मैदान के अंदर पत्थर लगे हैं, जिस्म मुबारक लहूलुहान हो चुका है, जब मैं दुनिया के अंदर जाऊंगा आराम कर रहे होंगे, अल्लाह मैं तेरे महबूब को कैसे उठाऊं? तो मेरे अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिसको शायद ने यूं बयान किया, आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का, आका तेरे आने से रंग बदला जमाने का, हैबत से गिरा तेरी हर बुत खाने का, तू चूम ले तलियों को काफूरी होठों से। अल्लाह जिब्राईल से फरमा रहे हैं, जिब्राईल तू चूम ले तलियों को काफूरी होठों से, खुद रब ने सिखाया है अंदाज जगाने का। तो फरिश्तों ने तीनों चीजें उस कमरे के अंदर बंद करके चाबियां निकाल के कौनैन के शहजादे, आमिना के लाल, हसनैन करीमैन के नाना, दो जहां के सरदार, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन के अंदर रख दे। और मेरे अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों, पूरी कायनात के अंदर ऐलान कर दो, जो बंदा इज्जत
سکون چاہتا ہے، جو بندہ سرداری چاہتا ہے، وہ بندہ میرے محبوب کے قدموں میں آ جائے، محبوب کی اتباع کرے۔ میرے محبوب کی اتباع کی وجہ سے میں اس بندے کو سکون بھی دوں گا، اس بندے کو عزت بھی دوں گا، اور اس بندے کو کائنات کی سرداری بھی دوں گا۔ بلکہ میں اس کے ساتھ ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں، جو بندہ میرے محبوب کی 100% اتباع کرتا ہے، اپنے آپ کو سچا محمدی بنا لیتا ہے، میرا اللہ اس بندے کو سکون اور عزت کے ساتھ دلوں کی حکمرانی عطا فرما لیتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر مشائخ اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں جو اپنے ظاہر کو سنتوں کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کر لیتے ہیں، جو ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے عشاق اور دیوانے نظر آتے ہیں، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ والے کا مصافحہ نصیب ہو جائے، کسی طریقے سے اللہ والے کی مٹھی چاپی کرنے کی توفیق مل جائے۔ لیکن جب مصافحے کی توفیق نہیں ملتی، قریب بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، اللہ والا اس گاڑی کے اندر ہوتا ہے تو لوگ محبت کے اندر اس کی گاڑی کو ہاتھ لگا رہی ہوتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے دل اللہ والوں کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی دو جہاں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کا غلام بنا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو ان کا غلام بنا دیتے ہیں۔ اور جو نبی علیہ السلام کی سچی اتباع کرتا ہے، 100% آپ کے نورانی طریقوں کو زندہ کرتا ہے، قیامت کے دن اسے محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب ہوگی، اسے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، جو بھی چوکھٹ پہ تیری بیٹھنے والے ہوں گے، جو بھی چوکھٹ پہ تیری بیٹھنے والے ہوں گے، وہی لوگ ساری دنیا سے نرالے ہوں گے۔ پوچھا جو دوزخ نے کہ گناہگار ہے کہاں، پوچھا جو دوزخ نے کہ گناہگار ہے کہاں، ذات حق بولی کہ محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کارگزاری سنا رہے تھے، فرماتے کہ میں نے کوئٹہ کے اندر بیان کیا، اور بیان کے بعد میں میزبان کے گھر چلا گیا تو میرے ساتھ ساتھ ایک پٹھان آیا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا معصوم بچہ بھی تھا، وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا تو میں نے اس سے پوچھا خیریت ہے؟ تو پٹھان کہنے لگا کہ حضرت میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے کو مسئلہ کیا ہے؟ تو پٹھان کہنے لگا حضرت اس کے دل کے اندر سوراخ ہے، میں علاج نہیں کروا سکتا، تو آپ دعا کر دیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اس کا علاج تو آپریشن ہے، آپ آپریشن کروائیں۔ تو پٹھان کہنے لگا حضرت محنت مزدوری کرتا ہوں، جو کچھ ملتا ہے گھر کا چولہا جلاتا ہوں، میرے لیے بچے کا آپریشن کروانا مشکل ہے۔ حضرت فرماتے کہ جب میں نے بچے کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے اس بچے کا چہرہ اپنے چھوٹے بیٹے علی کے ساتھ ملتا ہوا نظر آیا، مجھے اس بچے کے چہرے کے اندر اپنے بیٹے کی تھوڑی سی مشابہت نظر آئی۔ حضرت فرماتے کہ جب مجھے اپنا بچہ یاد آیا، مشابہت نظر آئی، میرا دل اسی وقت پسیج گیا، نرم ہو گیا۔ میں نے اسی وقت جیب سے سیل فون نکالا، اپنے بھائی کو جو لاہور کے اندر دل کے ڈاکٹر ہیں ان کو کال کی کہ میں آپ کے پاس ایک مریض کو بھیج رہا ہوں، آپ اس کا آپریشن کرنا ہے، دوائیوں کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، جتنا خرچہ ہوگا وہ میں ادا کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لاہور کے اندر آیا، آنے اور جانے کا کرایہ لگا، اس کے علاوہ لاکھوں روپیہ کا خرچہ ہوا، اس پٹھان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ والے کو اس کے چہرے کے اندر اپنے بیٹے کا چہرہ نظر آیا، تھوڑی سی مشابہت نظر آئی، دل نرم ہو گیا، آپریشن کے پیسے ادا کر دیے۔ سوچنے کی بات ہے اگر دنیا والوں کو تھوڑی سی مشابہت نظر آ جائے تو دنیا والوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے جسم کو نبی علیہ السلام کے مشابہ بنا لیتا ہے، اپنے جسم کو سنتوں کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کر لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر جب یہ امت بھی پیش ہوگا تو اللہ فرمائیں گے ہاں اس کی مشابہت میرے محبوب کے ساتھ ہے، اس کا جسم میرے محبوب کے ساتھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی مشابہت میرے پیغمبر کے ساتھ ہو گئی، یہ بندہ جہنم کے اندر نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے لیے میں نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے اندر پڑاؤ ڈالا، اذان کا وقت ہوا، آپ نے بلال سے فرمایا کہ بلال اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اذان دو۔ بلال کی مقدر کے اوپر انسان ناز کرتا ہے کہ بلال کو میرے اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس نے بیت اللہ کی چھت کے اوپر بھی کھڑے ہو کے اذان دی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر مغرب کی نماز پڑھائی، اور مغرب کی نماز کے اندر آیت توبہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اوپر چوٹ لگی اور نماز کے دوران میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے دل کے اندر عزم جزم کیا کہ میں آج کی رات اللہ کے سامنے سچی توبہ کروں گا، میں اللہ کے سامنے سچی معافی مانگوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر نماز کا انتظار کرتا رہا، عشاء کا وقت ہوا، میں عشاء کی نماز ادا کر کے گھر چلا گیا اور رات کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات کا کافی حصہ بیت گیا میں اپنے گھر سے باہر نکلا، اپنے چہرے کو کپڑے کے ساتھ چھپایا، میں نے گلی کے اندر دائیں بائیں دیکھا، مجھے کوئی انسان چلتا ہوا نظر نہ آیا۔ میں رات کے اندھیرے کے اندر چھپتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر پہنچا۔ جب میں نے مسجد نبوی کے حال کے اندر قدم رکھا تو مسجد نبوی کے اندر اندھیرا تھا، روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ 2 نفل صلاۃ توبہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگوں گا، سچی توبہ کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے نماز کے دوران مسجد کے کونے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے اپنی نماز کو مکمل کیا اور سوچنے لگا کہ مجھ سے پہلے مسجد کے اندر کون پہنچ گیا جو زار و قطار ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جس سمت سے آواز آ رہی تھی میں اسی سمت کی طرف چلا گیا، مجھے چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے آواز پہ غور کیا وہ آواز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت بلال رو رہے تھے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے بلال کی دعا کے اختتام کا انتظار کیا۔ جب دعا مانگ کے فارغ ہو گئے تو میں نے بلال سے پوچھا بلال کیا کر رہے تھے؟ حضرت بلال نے جواب دیا ابو ذر آج اللہ کے نبی نے آیت توبہ کی تلاوت فرمائی کہ جو سچی توبہ کرے گا عسیٰ ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ جنت بھی عطا کرے گا۔ تو میں نے سوچا آج کی رات تو معافی مانگنی چاہیے، میں تو رب کو منا رہا تھا، میں تو اللہ سے دوستی لگا رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بلال ایک کام کرتے ہیں، تو دعا مانگ میں تیری دعا پر آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا تو میری دعا کے اوپر آمین کہنا۔ حضرت بلال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کر دی۔ ابو ذر آمین آمین کہہ رہے تھے حتیٰ کہ بلال کی دعا مکمل ہو گئی۔ ابو ذر کی باری آئی، ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، دعا مانگتے مانگتے ابو ذر کی زبان سے دعا نکل گئی، اے اللہ جنت کے اندر اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اللہ جنت کے اندر اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما، اپنے پیغمبر کی معیت نصیب فرما۔ لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہیں آیا۔ حضرت ابو ذر آنکھیں بند کر کے دعا کر رہے تھے، دوسری مرتبہ یہی دعا مانگی لیکن حضرت بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہیں آیا۔ حضرت ابو ذر نے تیسری مرتبہ دعا مانگی، اللہ جنت کے اندر اپنے پیغمبر کی رفاقت نصیب فرما، لیکن بلال کی طرف سے آمین کا جواب نہیں آیا۔ حضرت ابو ذر نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو بلال بے ہوش ہوئے زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ ابو ذر دوڑ کے گئے، پانی لے کے آئے، پانی کے چھینٹے بلال کے چہرے پہ مارے، بلال نے آنکھیں کھولی۔ ابو ذر نے کہا بلال یہ عجیب دوستی ہے، میں نے تیری دعا کے اوپر آمین کہا اور تو نے میری دعا کے اوپر آمین نہیں کہا۔ حضرت بلال کہنے لگے ابو ذر تو نے دعا بڑی عجیب مانگی ہے کہ اللہ جنت کے اندر آمنہ کے لال کی رفاقت نصیب فرما۔ ابو ذر دعا بہت بڑی ہے، ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو قیامت کے دن جنت کے اندر انبیاء کے ساتھ نور کے منبر پہ ہوں گے اور غلام نیچے ہوتا ہے، سردار آقا اوپر ہوتا ہے۔
تو اللہ کے نبی کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو جنت کے اندر بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت بلال کہنے لگے ابو ذر اس کے علاوہ جو بھی دعا کرو گے آمین کہوں گا، میں اس دعا پر آمین نہیں کہہ سکتا۔ حضرت ابو ذر نے رونا شروع کر دیا، ابو ذر رو رہے تھے، بلال بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، آپ نے جو ہی قدم مبارک رکھا، آپ کے چہرے انور کی نور کی شعائیں جب مسجد کے حال پہ پڑی، پوری مسجد نبوی کا حال روشن ہو گیا، منور ہو گیا، معطر ہو گیا۔ ان دونوں حضرات نے دیکھا، کھڑے ہو کے استقبال کیا، میرے محبوب قریب تشریف لائے، بلال سے فرمائے بلال کیا کر رہے ہو؟ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، مسجد کی جگہ ہے۔ حضرت بلال نے جواب دیا اللہ کے نبی سچی توبہ کر رہے تھے۔ میرے محبوب نے ابو ذر کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت ابو ذر نے جواب دیا اللہ کے نبی میں دعا مانگ رہا تھا لیکن بلال نے آمین نہیں کہا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر بیٹھ جا، بلال تو بھی بیٹھ جا۔ ان دونوں حضرات کو زمین پہ بٹھایا اور نبوت خود بھی زمین کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا ابو ذر میرے پاس تھوڑی دیر پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے آئے کہ محبوب آپ کے دو پروانے اور عشاق مسجد کے اندر دعا کر رہے ہیں، آپ ان کی دعا کے اوپر آمین کہیے۔ جب ابو ذر نے سنا تو ابو ذر کی چیخ نکل گئی، پہلے بھی رو رہے تھے، دوبارہ رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی کیا آپ میری دعا پر آمین کہیں گے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں خود نہیں آیا، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ ابو ذر کی دعا پر آمین کہو۔ چل ابو ذر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، دعا تو مانگے گا اور نبوت تیری دعا کے اوپر آمین کہے گی۔ چنانچہ ابو ذر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگتے مانگتے ابو ذر کی زبان سے پھر وہی دعا نکل گئی، اے اللہ جس طرح رات کے اندھیرے کے اندر تو نے محبوب کے قدموں کے اندر جمع کر دیا، اللہ اسی طرح جنت کے اندر بھی اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا فرما دینا۔ میرے محبوب نے فرمایا آمین۔ اب ابو ذر کی دعا مکمل ہو گئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اختتام پر ابو ذر اور بلال کی طرف دیکھ کے فرمایا ابو ذر بلال خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو ذر جلدی سے کہنے لگے اللہ کے نبی کیا جنت کے اندر آپ کا ساتھ ملے گا، آپ کی رفاقت ملے گی؟ میرے محبوب نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا ابو ذر جب میں قیامت کے دن جنت کی طرف جاؤں گا میرے دائیں طرف بلال ہوگا اور بائیں طرف ابو ذر تو ہوگا۔ تو یہ بلال تو وہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ نظر آتے ہیں، رات کو روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بات میں کر رہا تھا حضرت بلال کی کہ نبی علیہ السلام نے بلال سے فرمایا کہ بلال اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے آذان دو۔ حضرت بلال اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈالی اور اونچی آواز سے اذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال اذان دے رہے تھے، قریب کفار کے مکانات تھے، بلال کی آذان کی آواز سن کے کفار کے بچے گھروں سے باہر نکل آئے اور حضرت بلال کی آذان کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ کافی دیر نقل اتارتے رہے حتیٰ کہ اب حضرت بلال کی دعا مکمل ہو گئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے فرمایا کہ بچوں میرے قریب آؤ۔ چنانچہ سارے بچے بھاگ گئے مگر ایک بچہ جو سب سے بڑا ذہین فطین سمجھدار دانا تھا اپنی جگہ پہ کھڑا رہا۔ میرے محبوب نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا بیٹا میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ وہ لڑکا آپ کے قریب آیا، آپ نے فرمایا بیٹا کیا کر رہے تھے؟ تو اس لڑکے نے بلال کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کی نقل اتار رہا تھا۔ میرے محبوب نے فرمایا اچھا کیسے نقل اتار رہے تھے؟ تو اس بچے نے اپنے کانوں کے اوپر انگلیاں رکھی، ہاتھ رکھا اور بلال کی طرح اذان دینا شروع کر دی۔ اذان دیتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں پہ آ کے بچہ خاموش ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ بیٹا آگے پڑھو، لیکن بچہ آگے نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس بچے کو پتا تھا کہ اگلے جملے کے اندر اپنے عقیدے پہ چوٹ پڑتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ بیٹا ایسا آواز سے پڑھ لو تاکہ میرے کان تو سن لیں۔ تو اس بچے
نے آہستہ آواز سے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے محبوب نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا جا بیٹا اپنا کام کر۔ تو لڑکا کہنے لگا یا رسول اللہ اب میں کہاں جا سکتا ہوں؟ جن کا نام لیا میں تو انہی کے ساتھ رہوں گا، میں تو آپ کے ساتھ رہوں گا۔ جب میں نے زبان سے آپ کا نام لے لیا تو اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ میرے محبوب نے بچے کو کلمہ پڑھا دیا، وہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور مسجد حرام کے اندر کسی کو آذان کے لیے متعین کرنا تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10,000 صحابہ کرام کا لشکر کھڑا ہوا تھا۔ ہر صحابی کی چاہت یہ تھی کہ مجھے مسجد حرام کا مؤذن بنا دیا جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ما زاغ البصر والی آنکھیں اسی لڑکے کے اوپر پڑ جاتی ہے جس نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتاری تھی۔ میرے محبوب نے فرمایا بیٹا قریب آ جا۔ لڑکا جوان ہو چکا تھا۔ محبوب نے فرمایا بیٹا مسجد حرام کے اندر آج کے بعد تو نے آذان دینی ہے۔ وہ لڑکا تقریباً 40 سال تک مسجد حرام کے اندر آذانیں دیتا رہا اور آج کی دنیا اس نوجوان کو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی اور یاد کرتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے اگر ایک لڑکا میرے پیغمبر کے غلام کی نقل اتارتا ہے اللہ مسجد حرام کا مؤذن بنا دیتے ہیں۔ اگر آج کے دور کے اندر آج کا امتی بلال کے سردار کی نقل اتارے گا میرا اللہ اس بندے کو عزت رفتہ نصیب فرما دیں گے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا اب تک نہ سمجھ پائے ہم لوگ یہ برسوں میں، اب تک نہ سمجھ پائے ہم لوگ یہ برسوں میں، جنت ہے غلاموں کی سرکار کے قدموں میں، باتوں سے بھلا کوئی منزل پہ پہنچتا ہے، یہ بات بتائیں جو مصروف ہے باتوں میں، سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئے، امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں، سرکار کی سنت پر جنت کی ضمانت ہے، خود لوگ بھٹکتے ہیں خود ساختہ راہوں میں، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے۔ اسلام پورا کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اس لئے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت، یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ سارے پروگرام ہمیں سبق یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سچی اتباع کی جائے، آپ کے طریقوں کو زندہ کیا جائے، کھانے پینے کے اندر نبی علیہ السلام کے طریقوں کو زندہ کیا جائے، اٹھنے بیٹھنے کے اندر نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین سے فرمانے لگے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ ہر کام سنت کے مطابق کرو، تو مریدین سارے حیران پریشان کہ حضرت نے کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ ہر کام سنت کے مطابق کرو۔ پھر حضرت نے مریدین کے چہرے کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا بلکہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں جو کام بھی کرو وہ سنت کے مطابق کرو۔ تم نے کھانا ضرور کھانا ہے، صبح کا ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، اب کھانا تم سنت کے مطابق کھاؤ۔ تم نے پانی پینا ہے سنت کے مطابق پیو، تم نے رات کو سونے کے لیے بستر پہ آنا ہے تو سنت کے مطابق سو جاؤ، تمہاری نیند پوری ہو جائے گی، کھانا پورا ہو جائے گا۔ یہ کھانا، یہ پانی پینا، یہ لیٹنا، یہ واش روم جانا، یہ عبادت بن جائے گا اور یہ عبادت جنت کے اندر لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور جو بندہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اسے دنیا کے اندر عزت، سکون، سرداری ملتی ہے اور قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اسے جنت کا ماحول عطا فرما دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نیک بندہ مرتا ہے مرنے کے بعد اسے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو منکر نکیر آگے اس سے 3 سوالات کرتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور قبر کے اندر ایک نورانی چہرہ سامنے کر کے اس مردے سے پوچھا جاتا ہے ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ تمہاری طرف جو بھیجے گئے ہیں ان کے بارے تم کیا کہتے ہو۔ وہ چہرہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ چہرہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ چہرہ قبر کے اندر سامنے کر کے امتی سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس چہرے کو جانتا ہے
जो सुन्नतों की इत्तिबा करने वाला, नबी अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने वाला, जो अपने दिल के अंदर हुब्बे रसूल, गुलामी रसूल का जज्बा मोहब्बत लेके दुनिया से जाता है, तो कब्र के अंदर मुनकर नकीर के सामने कहते हैं, जी हाँ, मैं इस चेहरे को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं इनके नक्शे कदम पे चलता था, मैंने इन्हीं की तरह अपनी शक्ल सूरत को बनाया था, चेहरे पे सुन्नत रसूल को सजाया था, मैं इन्हीं के नक्शे कदम पे चलता था, इनका नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के नबी हैं। जब कब्र के अंदर मुर्दा मुनकर नकीर को ये जवाब देता है, तो मेरा अल्लाह अर्श के ऊपर से ऐलान करता है, मेरे फरिश्तों, ये बंदा इम्तिहान के अंदर 100% कामयाब हो चुका है, वफ़रिशू लहू मिनल जन्ना, इस बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर लेके आओ, और कब्र के अंदर मट्टी के ऊपर इसके जिस्म के नीचे जन्नत का बिस्तर बिछा दो, वो अलबिसू लहू मिनल जन्ना, और जन्नत से इस बंदे का रेशमी लिबास लेके आओ, और इसका लट्ठे का सफेद कफन उतार के जन्नत का रेशमी लिबास पहना दो, वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना, और कब्र के अंदर इस बंदे की खिड़की जन्नत की तरफ खोल दो, चुनांचे जन्नत का बिस्तर बिछा दिया जाता है, जन्नती रेशमी लिबास पहना दिया जाता है, जन्नत की तरफ खिड़की खोल दी जाती है, और मेरा अल्लाह चौथा ऐलान फरमाते हैं, नम का नौमतिल उरूस, और मेरे महबूब के नक्शे कदम पे चलने वाले, मेरे महबूब की इत्तिबा करने वाले, तू कब्र के अंदर दुल्हन की तरह सो जा। अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये क्यों फरमाते हैं कि तू पहली रात की दुल्हन की तरह कब्र के अंदर सो जा, वजह क्या है? तो मुहद्दिसीन ने यहाँ पे नुक्ता बयान किया कि जिस तरह पहली रात की दुल्हन पहली रात बेफिक्र होकर सोती है, उसे ना तो सुबह के वक्त बर्तन धोने की फिक्र होती है, ना कपड़े धोने की फिक्र होती है, ना किचन के अंदर काम करने की फिक्र होती है, तो अल्लाह फरमाते हैं अब दुनिया के गम और फिक्रों से बेनियाज हो कि तू कब्र के अंदर सो जा। और बाज़ मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि जिस मुर्दे को अल्लाह ताला ये फरमाते कि दुल्हन की तरह सो जा, तो अल्लाह ताला जब क़यामत का दिन होगा तो इसे खुद उठाएंगे कि मेरे बंदे अब तो उठ जा। जब इस बंदे की आंख खुलेगी तो सबसे पहले इसकी नजर अपने अल्लाह के चेहरे अनवर के ऊपर पड़ेगी। और जो बंदा खिलाफ सुन्नत जिंदगी गुजारता है, सुन्नतों की इत्तिबा नहीं करता, मर जाता है, मरने के बाद इसे कब्र के अंदर रखा जाता है, तो मुनकर नकीर आगे इससे 3 सवालात करते हैं, मन रब्बु का मादीनु का, और नबी अलैहिस्सलाम का चेहरे अनवर सामने लाके पूछते हैं, क्या तू इस चेहरे को जानता है? तो जो नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजार के दुनिया से नहीं जाता, तो मिशकात शरीफ की रिवायत है, वो उस वक्त कब्र के अंदर कहते हैं, हाँ ला अदरी, हाय मुझे नहीं पता, हाय मैं इस चेहरे को नहीं जानता, हाय मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। तो अल्लाह ताला अर्श के ऊपर से ऐलान करते हैं, ये बंदा इम्तिहान के अंदर फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है, फरिश्तों जहन्नम की तरफ जाओ, वफ़रिशू लहू मिनन नार, इस बंदे के लिए जहन्नम का बिस्तर लेके आओ, इसकी कब्र के अंदर मट्टी के ऊपर जहन्नम का आग के अंगारों का बिस्तर बिछा दो, वो अलबिसू लहू मिनन नार, इस बंदे के लिए जहन्नम का लिबास लेके आओ, चुनांचे जहन्नम का लिबास पहना दिया जाता है, वफ्तहू लहू बाबन इलन नार, और इस बंदे के लिए कब्र के अंदर जहन्नम की तरफ खिड़की खोल दो, फिर जहन्नम की गर्म हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। ये अब मेरे और आपके इख्तियार में है, अगर हम ये चाहते हैं कि कब्र के अंदर हमें जन्नत का माहौल मिले, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की पैरवी करनी होगी, और अगर हमने खिलाफ सुन्नत जिंदगी गुजारी तो कब्र के अंदर फिर जहन्नम का माहौल मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए, और नबी अलैहिस्सलाम का सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और क़यामत के दिन आपके कदमों के अंदर जगह अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले इंशाअल्लाह कुछ देर के लिए हम मुराक़बा ज़िक्र करेंगे, लेकिन ज़िक्र से पहले हम तौबा के कलिमात पढ़ते हैं। हमारे मशाइख फरमाते हैं कि जो बंदा तौबा के कलिमात तौबा की नीयत से सच्चे दिल के साथ पढ़ लेता है, तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तमाम हज़रात ये कलिमात सच्चे दिल के साथ तौबा की नीयत से साथ साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमन्तु बिल्लाहि
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا